نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی شوال المعظم کے اس دوسرے جمعۃ المبارک ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کے لیے اور تعلیم کے لیے موجود ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق تادم آخر تک ہمیں دیے رکھے، اور اللہ رب العزت ہم جو کچھ یہاں بیان کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کے آخری ایام سے یہ معاملہ شروع ہوا اور تاحال جاری ہے، اور وہ قبلہ اول فلسطین بیت المقدس کے اندر مسلمانوں پر ہونے والا ظلم و ستم ہے، جو ایک ناجائز ریاست جس کا نام اسرائیل ہے، جو یہودیوں کی آباد کاری کے نتیجے کے اندر اور قبضہ کے نتیجے کے اندر جس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور یہ تصادم تقریباً پچھلے 73 سال سے دونوں قوموں کے درمیان جاری ہے. لیکن ہمیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دراصل تصادم یہ دو قوموں کے درمیان نہیں ہے، یہ دو ریاستوں کے درمیان نہیں ہے. یہ تصادم در حقیقت دو نظریات کا تصادم ہے. اور اس تناظر کے اندر جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کے اسباب تلاش کرنا ہے کہ وہ وجوہات کیا ہیں کہ آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیا کے اندر 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، اور 20 کے قریب عرب ممالک جو خود اسرائیل کے پڑوس میں موجود ہیں. پھر ایک ایٹمی ملک ہے جو جنگ کے وسائل سے بھرپور ہے. اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک بھی جو وسائل کے اعتبار سے تگڑے ہیں، دولت کے اعتبار سے تگڑے ہیں، اچھے ہیں، وسائل کی بھرمار ہے، دولت کی بھرمار ہے، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے. لیکن آخر وہ وجہ کیا ہے کہ ہم اور ہماری کاوشیں اور کوششیں وہ محض بیانات تک ہیں،
ہم محض منگتوں کی طرح کبھی ایک فورم کے اوپر جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں اور کبھی دوسرے فورم پر جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. ہم کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہیں اور ہم اپنے تئیں کہیں طور پر اسی پر مطمئن ہیں کہ ہم بحیثیت عوام میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر محض اظہار تعصف کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے ممالک کے اندر احتجاجات کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اور پھر اسی کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے حکمران بھی عوام کے ہی اسی عمل کو بڑے لیول پر دہرا رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کسی بڑے فورم کے اوپر محض احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، محض بیانات دے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیچے والا ہاتھ نہ ہو بلکہ اوپر والا ہاتھ ہو، ہم لینے والا ہاتھ نہ ہو بلکہ ہم دینے والا ہاتھ ہو. اس کی طرف اللہ رب العزت نے سورہ صف کی یہ 3 آیات ہیں، ہماری اس بیماری کی طرف اللہ رب العزت نے نشاندہی بھی کی ہے اور اسی کا حل بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور حبیب کے ذریعے اس پوری انسانیت اور یہ مسلمان جنہوں نے پھر اس دین کا کلمہ پڑھا ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اندر اس زمین پر تمہیں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. جب تمہیں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب، تو اس کے بعد اب تمہارے فرائض کیا ہیں، تم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس فرض کی نشاندہی کی ہے، اور وہ فرض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ رب وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسلہ بھیجا ہے بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کے، اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. یعنی ہمیں پہلی بات جو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، اس کلمہ کو پڑھ لینے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد، ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، ہم نے جس حق کو قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں یہ جان لینا، یہ سمجھ لینا ضروری ہے، اور اس بات کے اوپر ہمارا یقین ہونا ضروری ہے کہ یہی دین حق ہے. یہ دین حق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. دنیا کے اندر اگر کوئی شے حق ہے تو وہ یہی دین اسلام ہے، یہی حق ہے. ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمیں اس پر تیقن ہونا چاہیے، ایقان ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اور کوئی راستہ اور کوئی دین اور مذہب وہ حق نہیں ہے. اگر حق ہے تو وہ یہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے. وہ اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کو مبعوث کیا ہے تو حق اب صرف یہی شے ہے. ایک بات جو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ کہیں لاشعوری طور پر ہم اس بات کا بھی شکار ہیں، ہمارا رویہ جو اپنے دین سے متعلق معذرت خواہانہ ہے کہ ہم جس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کا اظہار سوسائٹی کے اندر ہم کھل کے نہیں کرتے، اور اگر ہمارا واسطہ وہ بیرونی دنیا سے ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو، تو ہم اپنے مسلمان ہونے کا اظہار اس فخر کے ساتھ نہیں کرتے کہ نہ جانے یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں. اور اگر ہم اس عقیدے کا اظہار کریں گے تو نہ جانے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے کہ جو دین اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اپنے حبیب کے ساتھ، یہ دین حق ہے.
اب اگلی بات اس کا مقصد بیان فرمایا کہ اس نبی کو اور اس دین کو ہم نے بھیجا کیوں ہے، اور اگر تم نے اس دین کو قبول کیا ہے تو تمہارا اس کو قبول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، مقصد یہ ہے، اور اپنے حبیب کو بھیجنے کا بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ پرپس کیا ہے، فرمایا تاکہ اس کو تمام دینوں کے اوپر اللہ رب العزت غالب کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے یہ دین غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہم آج کے اس دور کے اندر وہ مغلوب ہو کر کے محض بیانات کی حد تک اور محض احتجاج کی حد تک، آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم نے وہ کیا روش اختیار کر لی ہے جس کی وجہ سے ہم مغلوب ہوئے پڑے ہیں، جبکہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کیوں دنیا کے اندر ہر جگہ ہمیں مار پڑ رہی ہے، اور جب بھی جس کا بھی جی چاہتا ہے وہ 7 سمندر پار اٹھے، وہ فیصلہ کرے، وہ اپنی فوج لے، وہ دنیا کے دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ اکٹھا کرے، وہ ایک بلاک بنائے، وہ ایک اتحاد بنائے، اس کو لے کر کے وہ دنیا کے کسی ملک کے اوپر چڑھ جائے، اسلامی ملک کے اندر وہ جہاں جا کر کے حملہ کرے، وہ لوگوں کو وہاں پہ قتل عام ہو، پوری حکومت کو بدل دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، اور کوئی انہیں نہ روکنے والا ہو نہ پوچھنے والا ہو، اور انہی ممالک کا کوئی ایک فرد، ایک سنگل آدمی، میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں 2008 اور 9 کے اندر آپ کو یاد ہوگا، 2010-11 کے اندر آپ کے اسی شہر لاہور کے اندر ایک شخص نے دن دہاڑے چلتی گاڑی روک کر کے چند لوگوں کو قتل کیا، اور ہمارے ہی لوگوں نے پھر کیا، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس شخص کو خود جہازوں میں بیٹھ کر روانہ نہیں کیا؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اگر ہم اس کا الزام اپنے حکمرانوں کو دیتے ہیں، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہوگا کہ یہ حکمران ایسے ہیں تو حکمران ایسا کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب کے حکمران اس وقت یہی کر رہے ہیں۔ ہماری صفوں کے اندر اتحاد کی کمی ہے، ہم نیشنلزم کے نام کے اوپر، قومیتوں کے نام کے اوپر ہم نے اپنی الگ الگ شناختیں بنا لی، اور ہم اس شناخت کے نام پر بٹوارے کا شکار ہیں۔ اور دوسری چیز وہ بہت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ وہ ہے مفاد پرستی۔ ہم مفادات کا شکار ہیں، ہم میں سے ہر شخص ذاتی طور پر اور پورا معاشرہ اجتماعی طور پر اور پوری امت وہ مفاد پرست ہو چکی ہے۔ ہر کوئی محض اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے اپنے مفاد کا تحفظ کر رہا ہے۔ ہمارا کاز، ہمارا مقصد وہ اجتماعی ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چہ جائے کہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہوگی کہ اگر آپ غلبہ دین حق کی کوئی بھی کوشش کریں گے، غلبہ دین حق کی کوشش کریں گے تو یہ بات کس کو ناپسند ہوگی؟ مشرکوں کو، یا مشرکوں کو پسند ہوگی اور یا مشرکوں کے حمایتیوں کو پسند ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت نے بالکل واضح کرائٹیریا دیا ہے کہ جب بھی آپ غلبہ دین حق کی کوشش کریں گے، یہ غلبہ دین حق کی کوشش یا مشرکوں کو ناپسند ہے اور یا مشرکوں کے حمایتیوں کو ناپسند ہے۔ ہر وہ شخص جو دین کو غالب لانے کی کوشش کرے گا یا دین کو غالب لانے کی بات کرے گا، اس کو
پولیٹیکل لینگویج کے اندر، اکیڈیمک لینگویج کے اندر، پولیٹیکل سائنس کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشن کی لینگویج کے اندر اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، پولیٹیکل اسلام۔ پولیٹیکل اسلام، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ آپ پولیٹیکل اسلام کی بات نہ کریں، آپ نے بات کرنی ہے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ممالک میں آئیں، ہم اپنے گرجے فروخت کرتے ہیں آپ کو، آپ مسجدیں بنائیں، عبادت گاہیں بنائیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، آپ کو نماز پڑھنے کی کھلی اجازت ہے، آپ کو اسپیکر پر اذان دینے کی بھی اجازت ہے، کفار کے ممالک کے اندر آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ کریں، آپ نے سڑکوں پر میلاد کا جلوس نکالنا ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ نکالیں، آپ نے کھلے میدان کے اندر عید کا اجتماع کرنا ہے، آپ کریں، ہم آپ کو نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ اس کی پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، تحفظ بھی ہم کریں گے آپ کا، اس سارے عمل کی اجازت ہے۔ آپ نے اپنے طریقے کے ساتھ نکاح طلاق کرنی ہے، آپ کریں، ہم رجسٹر کریں گے اپنے قوانین کے اندر، اس کو ہم اجازت دیں گے۔ اور ہم کتنے بھولے ہیں کہ ہم محض اتنی سی بات کے اوپر راضی ہیں، ہم کیا ہیں، اتنی سی بات کے اوپر راضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سارے کام کریں لیکن آپ دین کو نافذ کرنے کی بات نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی خطے کے اندر آپ یہ تصور نہیں لا سکتے کہ آپ دین کو نظام کے طور پر کسی ایک ملک کے اندر نافذ کریں، اور یہی سوچ ہمارے اس معاشرے کے اندر در آئی ہے۔ ہم نے ایسی جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے، ہم نے ایسے کرداروں کو سپورٹ کیا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے۔ ہمیں وہ لوگ بہت پسند ہیں جو محض سنت کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، خیرات کی بات کرتے ہیں، صدقات کی بات کرتے ہیں، نماز، حج، روزہ اس کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ تو پسند ہیں، لیکن اگر کوئی شخص وہ پولیٹیکل اسلام کی بات کرتا ہے تو ہمیں وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دین کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مذہبی آدمی ہے، مولوی آدمی ہے، اس کو کیا چاہیے کہ وہ آئے اور سیاست میں حصہ لے۔ یہ جو سوچ ہمارے اندر در آئی ہے، ہمیں پوری دنیا کے اندر جو مار پڑ رہی ہے وہ محض اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور ہم محض مسجدوں کے اندر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ 4 فرض اللہ کے حضور پڑھ لیے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کر لیں گے کہ باری تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ تو شاید ایسا کر لینے سے مسلمانوں کو ظلم سے نجات مل جائے گی۔ نہ اللہ نے یہ نظام دنیا کے اندر بنایا ہے، نہ اس نے ایسا کوئی قاعدہ دنیا کے اندر نازل کیا۔ پورے قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ اور اگلی بات، اب اس بیماری کی طرف، یہ جو ہمیں بیماری لاحق ہے، اس کی طرف سورہ صف کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دی جائے، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے اس دردناک عذاب سے۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مقصد بیان کیا کہ اے لوگو، میں نے اپنا حبیب اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ میرے دین کو ادیان پر غالب کر دے۔ اگر تمہارے اندر یہ سوچ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس دین کو جانا نہیں ہے، تم نے اس دین کو قبول ہی نہیں کیا، تم نے محمد عربی کے دین کو قبول نہیں کیا، تم نے کسی اور دین کو ضرور قبول کیا ہوگا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے کس لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ تمام ادیان کے اوپر اس دین اسلام کو غالب کر دے۔ میرے حبیب کی بعثت کا تو مقصد یہ ہے۔ اگر تم اس مقصد کے لیے اس دین میں شامل ہو تو پھر تو تم نے اسی دین اسلام کو قبول کیا ہے، اور اگر تم اس مقصد کے ساتھ نہیں ہو، تم نے اس مقصد کو قبول نہیں کیا تو پھر تم نے کسی اور دین کو قبول کیا ہے، محمد عربی کے دین کو قبول نہیں کیا۔
اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائے کہ اے لوگو تمہیں من عذاب علیم، یہ جو دردناک عذاب دنیا کے اندر جس کے اندر تم ملوث ہو، کہ کبھی افغانستان کے اندر تمہیں مار پڑتی ہے، کبھی چچنیا کے اندر مار پڑتی ہے، کبھی بوسنیا کے اندر مار پڑتی ہے، کبھی فلسطین کے اندر مار پڑتی ہے، کبھی عراق کے اندر مار پڑتی ہے، کبھی شام کے اندر مار پڑتی ہے، یہ جو دردناک عذاب ہے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں اس دردناک عذاب سے نجات دے؟ باری تعالیٰ تو کیوں نہ بتا ہمیں۔ اب اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر وہ حل ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمیں اس دردناک عذاب سے نجات دلانے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر تم اس دردناک عذاب سے نجات چاہتے ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان کہتے ہیں یقین کو، دل سے اقرار کرنا اور تصدیق کرنا۔ اب دل کا اقرار کیا ہے کہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میں جس بات کو تسلیم کر رہا ہوں یہ دین حق ہے، جس کی بات میں نے گفتگو کی آغاز میں کہی، یہ دین حق ہے، اس کو مکمل طور پر مان لینا اور تسلیم کر لینا۔ اور دوسری بات ایمان کا معنی یہ ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے کہ اب جب اس دین میں آ گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کو ایک مان لیا، اس کے حبوب کو اس کا آخری رسول مان لیا، اب ان کو مان لینے کے بعد ایمان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو حکم وہ دیں گے اس حکم کو بھی مانا جائے۔ اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت مبارکہ میں کیا کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم، جو تمہیں نجات دینے والی ہے، جو تمہیں نجات دینے والی ہے، من عذاب علیم، اس دردناک عذاب سے۔ اب اگلی بات جو اللہ رب العزت نے کی تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ ایمان لے آنے کے بعد اب بڑا اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں کہا کہ ایمان لے آنے کے بعد تم بڑی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دو تو تمہیں اس دردناک عذاب سے نجات مل جائے، تم بڑی کثرت کے ساتھ تبلیغیں کرو، قافلے نکالو، تمہیں اس دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی، تم بڑی کثرت کے ساتھ سوسائٹی کے اندر زکوٰۃ خیرات دو، تمہیں نجات مل جائے گی، تم بڑی کثرت کے ساتھ مدارس دینیہ کا قیام کرو، تمہیں اس دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان ساری باتوں میں سے ایک بھی بات اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمائی، بڑی قابل توجہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو کرنا کیا ہے تم نے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ کے اندر تم نے جہاد کرنا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان کے ساتھ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذَلِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کسی اور چیز کو اللہ رب العزت نے خیر نہیں فرمایا اس مقام کے اوپر، فرمایا اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگلی بات اللہ رب العزت تو پھر جانتا ہے، وہ تو خالق و مالک ہے، وہ تو اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوق کو اور ہماری اس قوم کو ہم سے بہتر تو وہ جانتا ہے، جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ قربان جائیے اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کنتم تعلمون، اے کاش کہ تم یہ بات جان لیتے، اگر تمہیں معلوم ہوتا، کیا ہوتا؟ اگر تمہیں معلوم ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے اس دور کے اندر ہماری یہ قوم جتنی بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس درد کی، ہمارے اس مرض کی وجہ کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے، ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔
اسی کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اگر تمہیں شعور ہو جائے ذالکم خیر لکم، تو پھر یہ جو مرض کی دوا تمہیں میں بتا رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آئیے اب مختصر سے وقت کے اندر میں جہاد کا معنی آپ کو سمجھا دوں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاد کے لغوی معنی وہ کوشش کرنے کے لیے، لغوی معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ کس بات کی کوشش کرنا؟ دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ کس بات کی کوشش کرنا؟ یہ سارے احباب مل کر اونچا بولے، کس بات کی کوشش کرنا؟ دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ جہاد ہمارے ہاں تصور یہ ہے، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور جب بھی لفظ جہاد بولا جائے تو ہمارے ذہن کے اندر ہمیشہ جنگ کا تصور آ جاتا ہے، تلواریں ذہن کے اندر آ جاتی ہیں، بندوق، گولیاں، بمباری، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ جی جہاد کا معنی یہ ہے کہ جنگ کرنی ہے تو اس کا معنی جہاد ہے۔ نہیں، جہاد کا معنی ہے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ میں لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں؟ دین کو نافذ کرنا۔ دین کا نفاذ یہ ہے کہ دین کا نظام نافذ ہو، دین کا کیا ہو؟ نظام نافذ ہو۔ نظام، مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، یورپ کے اندر چلے جائیں، شاید یورپ کے اندر آپ کو پاکستان سے زیادہ مساجد ملے گی، وہ دین کا نفاذ نہیں ہے، وہ عمل ہے۔ نفاذ یہ ہے کہ دین اپنی پوری آب کے ساتھ موجود ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر کوئی حکم وہ اس خطہ زمین کے اوپر وہ نافذ نہ کیا جا سکے، کوئی عمل وہ اللہ کے دین کے خلاف نہ کیا جا سکے۔ یہ دین کا نفاذ ہے، دین کا بطور نظام کسی خطے پر نافذ ہونا۔ اب اس کے پھر مختلف درجات ہیں، اور وہ درجات کیا ہیں؟ پہلا درجہ وہ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو ارشاد فرمایا وہ جہاد بالنفس ہے۔ کیا ہے؟ جہاد بالنفس، یعنی دین کا نفاذ اس کی سطح کیا ہوگی؟ سب سے پہلے دین کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا۔ دین کو کہاں نافذ کرنا؟ اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس تمہیں برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اب اسی تصور کو آپ بڑے کرتے چلے جائیں کہ ایک جنگ ہم نے اپنے ساتھ لڑنی ہے، کہ ہمارے اندر ایک نفس موجود ہے جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم جھوٹ بولو، تم دھوکہ دو، تم فریب کرو، تم بددیانتی کرو، تم خیانت کرو، تم غیبت کرو، تم چغلی کرو، تم ملاوٹ کرو، تم رشوت لو، تم کرپشن کرو۔ اس سے مال، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے مال بہت بنے گا، اس سے سٹیٹس بہت بنے گا۔ یہ برائی کا حکم ہمیں نفس دے رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو پہلا حکم تمہیں برائی کا دینے والا تمہارے اندر موجود ہے، پہلا جہاد اس کے خلاف کرو کہ اس کی یہ باتیں نہیں ماننی۔ کون سی باتیں؟ وہ یہ باتیں نہیں ماننی، ملاوٹ، چغلی، جھوٹ، کرپشن، رشوت۔ کیوں؟ یہ وہ برائیاں، یاد رکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کا فرق صرف آپ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس سے فرق کس کو پڑتا ہے؟ فقط آپ کی انڈیویجول ذات کو پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو یہ وہ برائیاں ہیں جس کا اثر پوری سوسائٹی کے اوپر پڑتا ہے، جس سے پھر پورا نظام خراب ہوتا ہے، پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجاہد، فرمایا مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ، جو اپنی نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔
پھر آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک و ہواک فی ذات اللہ، بہتر جہاد وہ ہے یا افضل جہاد وہ ہے کہ تو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر لے۔ نفس چاہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ پھر دوسرا اور آخری کی طرف میں آؤں گا کہ اب یہ جو بڑا جہاد ہے جس کو قتال کہتے ہیں، قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ جہاد کی وہ قسم ہے جس کو قتال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کو الگ کیٹیگری کے طور پر بیان کیا ہے، الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ لفظ قتال کے ساتھ الگ کیٹیگری کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے اور کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو قتال ہے، یہ جو جہاد بالسیف جس کو کہتے ہیں، یہ ریاست پر فرض ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ریاست پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جیسے اب کہ آج کے اس دور کے سینیریو کے اندر اگر ہم بات کریں تو سوال ہوگا کہ جی فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہم پر جہاد فرض نہیں ہے؟ جی ہم پر جہاد فرض ہے، لیکن اس کا حکم کس نے دینا ہے؟ حکمران نے۔ کس نے دینا ہے؟ حکمران نے۔ لیکن حکمران کون سا حکمران اس کا حکم دے گا؟ باغیرت حکمران اس کا حکم دے گا یا بے غیرت حکمران اس کا حکم دے گا؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس حکمران نے یہ قتال کرنا ہے وہ آیا کہاں سے ہے؟ اس کو لانے والے کون ہیں؟ اس کو وہاں پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم نے یہ سارا وبال سمجھ لیا ہے کہ یہ جو بھی حکمرانوں کا کام تھا، حکمران ہمارے ایسے ہیں، وہ بڑے بے غیرت ہو گئے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ کسی فورم کے اوپر جا کر یہ کام نہیں کرتے، وہ بڑے بے اہمیت لوگ ہیں جو فیصلہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو قوت نہیں رکھتے، غیرت نہیں رکھتے کہ فیصلہ کر سکیں جہاد کا۔ بھئی وہ تو فیصلہ نہیں رکھتے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو بطور نمائندہ چنا کس نے ہے؟ انہیں آگے بھیجا کس نے ہے؟ ان کو آگے بھیجنے والے ہم اور آپ ہیں۔ ہمارا اور آپ کا جہاد یہ ہے، یہ ہمارا قتال ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ اور ہم نے میں وہ بات دہرانا چاہوں گا کہ میں نے جو بات شروع کے اندر کی تھی کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ آپ پولیٹیکل اسلام کی بات نہ کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ کو عبادت گاہیں ہم بنا کر کے دیتے ہیں، آپ کو فنڈنگ ہم کرتے ہیں، آپ یہ بات ہی نہ کریں، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں ہم دیتے ہیں آپ کو زکوٰۃ چاہیے، خیرات چاہیے، وہ ہم دیتے ہیں آپ کو۔ ابھی یہ ہمارے موجودہ حکمران جا کر کے جو معاہدہ کر کے آئے ہیں، فطرانوں کا، خیرات کا معاہدہ کر کے آئے ہیں، جتنی مسجدیں چاہیے گی ہم بنا کر کے دیتے ہیں، لیکن یہ سارے کام آپ کریں، لیکن آپ پولیٹیکل اسلام کی بات نہ کریں۔ کیوں؟ کہ اس سے دین نافذ ہوتا ہے، وہ دین بطور نظام کے طور پر کفر کے سامنے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے، میں برملا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس ملک کے اندر 40 سال سے ایک شخصیت اس کی کاوش اور کوشش کر رہی ہے غلبہ دین حق کے لیے، اور جو ہمارے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک تحریک اور ایک جماعت، اس کا حکم بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے کہ اگر میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں کہ تمہارے لیے خیر ان کے اندر ہے، ان میں سے پہلی چیز جس کا حکم دیا فرمایا جماعت کو اختیار کرو۔ تنہا تم میں سے کوئی شخص کوشش کرے گا وہ کبھی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا، اس کے لیے منظم ہو کے ایک جماعت کے طور پر کوشش کرو۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے آج سے 40 سال پہلے یہ شعور ہمارے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی، اور 30 سال پہلے انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو اس وجہ سے رکھا تھا کہ دین کو بطور نظام اس ملک کے اندر نافذ کیا جائے۔ اور وہ کیسے؟ وہ جو یہ موجودہ ہمارا نظام ہے، یہ جو سیاسی نظام ہے، یاد رکھیے آپ ایک 100 الیکشن کر لیں
اور 1000 سال تک لگے رہے، اس نظام کے تحت اس ملک کے اندر دین کبھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ کوئی غیرت مند شخص وہ آپ کا نمائندہ بن کر وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور گلی محلوں کے اندر آپ کے سارے احتجاج جھوٹے ہیں، وہ مکر اور فریب پر مبنی ہیں۔ کہ آپ اسی سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں جو کرتے کیوں نہیں ہو۔ اور وہ کیا ہے کہ تم دھوکہ دیتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ایک طرف تم احتجاج کرتے ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تم اپنا نمائندہ ایسا شخص کیوں نہیں چنتے ہو جو اہلیت رکھتا ہو، جو تمہارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہو؟ اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے جذبات سچے نہیں ہیں، تمہارے اندر یہ جذبات نہیں پائے جاتے کہ تمہیں امت کا درد ہے۔ امت کا درد نہیں ہے، تم نے محض ایک چلتی ہوا ہے کہ ساری دنیا پوسٹ کر رہی ہے کہ میں بھی ایک پوسٹ کر دوں، ساری دنیا احتجاج کر رہی ہے کہ میں بھی احتجاج کر دوں۔ یہ محض دھوکہ ہے اپنے ساتھ، امت کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اس کے جواب دیں، ہم اس کے جواب دیں۔ وہ ہمارے حکمرانوں سے ان کی حد تک پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو حکمران بنایا گیا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس سے زیادہ وبال وہ ہمارے اوپر ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسے نمائندے چن کر آگے بھیجے تھے۔ دوستان مکرم، بات یہ ہے کہ محض افسوس کر لینے سے، محض دعا کر لینے سے ملک کے اندر اور امت کے اندر وہ کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ نہ کبھی ظلم ختم ہوگا اور نہ کبھی دین نافذ ہوگا۔ اس کے لیے عملی جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے اٹھنا ہوگا اور اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی اور جنگ کرنی ہوگی۔ اور جو جماعت اور جو شخصیت ہمیں اس کی دعوت دے رہی ہے، جو اس کی اہلیت بھی رکھتی ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔